رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جہاں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا میں مصیبتیں اور دکھ اور آزمائشیں اور چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکلیں کیوں ظاہر ہوتی ہیں، وہاں یہ بات بھی قرآن سمجھاتا ہے کہ اسباب کیا بنتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اگر اکیلا بیٹھ کے سوچے اور قرآن کے چند آیات کو پڑھ لے، اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ ذو الجلال کی ذات اور صفات میں جھگڑا کرنے والے منحوس لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ایسے بھی بدبخت دنیا میں ہیں، اللہ ذو الجلال کے متعلق علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہدایت کی بات نہیں ہے، نہ کوئی روشن کتاب کی دلیل ہے، لیکن بحث کر رہے ہوں گے۔ یہ دانشگاہیں جن کو کالجز اور یونیورسٹیز کہا جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں دانش، علم و معرفت و عرفان کی گتھیاں سلجھائی جاتی، لیکن آج لاکھوں روپے وہ غریب والدین فیسیں بھی دیتے ہیں، پڑھ کے نکلنا تھا اس انداز سے کہ قوم و ملت کی ترقی کا باعث بنتے، لیکن وہ دہریے بن رہے ہیں۔ ان کو یہ شرم اور حیا نہیں رہتی کہ یہ کہتے ہوئے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ ذو الجلال ہیں کہ نہیں ہیں۔ کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے فیصلہ تو میں کرتا ہوں، میری مرضی جو چاہے میں کروں، اس لیے میں کسی گاڈ کو نعوذ باللہ من ذالک، کسی رب کو نہیں مانتا۔ یہ اسلام کے دائرے سے اچھل کر نکلنے والے، یہ اللہ ذو الجلال کی وحدانیت پہ چھری چلانے والے، یہ رب تعالیٰ کی ربوبیت کو ٹھکرا دینے والے، یہ سبب بنتے ہیں معاشرے کے اندر اللہ ذو الجلال کی طرف سے عذاب آئیں۔ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ایسے کام کرنے والے جس سے اللہ ذو الجلال غضبناک ہوتے ہیں، جس سے پھر پورا معاشرہ اس مصیبت کو بھگتتا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ عذاب کے مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں تو کافر، منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں۔ جہاں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ لوگ سجدہ کرتے نظر آئیں قبروں کو، جہاں اولاد 2 سے 4 مہینے اس کی خوشخبری لیٹ ہو جائے اور عورتیں قبروں کی مٹی چاٹنے لگ جائیں، وہاں عذاب تو آئیں گے۔ جہاں اس پالنے والے کو بھلا دیا جائے کہ اولاد تو وہی دے سکتا ہے، اگر پیسہ، اگر پاور، اگر کوئی شخصیت اولاد دے سکتی ہوتی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سپر پاور ہے امریکہ، اس کا صدر کلنٹن ساری زندگی گھسٹ کے محروم رہا، اس کو اولاد نہیں مل سکی، اسے اپنے ساتھ ڈوگی رکھنا پڑا ہے، کیونکہ اولاد دینا یہ اللہ ذو الجلال کا کام ہے۔ اور جو اللہ ذو الجلال کے بارے میں بدظنی کا، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں تو شاید ملنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والے اور اپنے رب سے بدگمان ہونے والوں کو پھر اللہ ذو الجلال سزا کیا دیتے ہیں؟ پھر اس طرح کی سزائیں انہیں دیکھنی پڑتی ہیں جو دوسروں کو بھی ساتھ بھگتنی پڑتی۔ صرف سزا نہیں، غضب بھی ہوتا ہے، لعنت کے مستحق بنتے ہیں، اور اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔